جہاز کے عرشے پر عملے کے بہت سے افراد بے چینی سے پلاسٹک بورڈ کے منتظر تھے۔ انہوں نے رشین زبان میں بہت سے سوالات کیے۔ میرے ساتھ آنے والے غوطہ خور نے شاید انہیں یقین دلا دیا کہ سمندر میں حالات پرسکون رہے ہیں، کیونکہ جلد ہی ان کے استفسار ختم ہو گئے۔ رسی کی سیڑھی کے ذریعے مجھے اوپر جانا پڑا۔ وہاں سب افراد نیلی وردیوں میں ملبوس تھے۔ ان میں بعض مسلح اور چاقو چوبند تھے۔ ان کے کندھوں پر پیتل کے مختلف نشانات آویزاں تھے، جو شاید ان کے عہدوں کا امتیاز ظاہر کرتے تھے۔ وہاں ایک نرم خو شخص نے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، تم ہی صفدر علی کے نام سے پہچانے جاتے ہو؟ اس کا لہجہ نامانوس اور زبان انگریزی تھی۔ چہرے کے نقوش اور لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ روسی نژاد ہے۔ اس خطے میں صفدر علی نام کے ہزاروں افراد ملیں گے۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، میں نے لائف بیلٹ کھولتے ہوئے کہا۔ ہمیں صرف ایک ہی صفدر علی کی تلاش تھی اور تم وہی ہو۔ اس بار اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ میری تلاش تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مضبوطی سے میرا شانہ تھاما اور ایک تنگ راہداری میں مڑتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آؤ، ابھی سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ چند سیڑھیاں اترنے اور پیچ در پیچ نیم تاریک راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ میرا ہاتھ تھامے ایک کیبن میں گھس گیا۔ کیبن خاصا گندا تھا۔ اس میں ایک ننگی مسہری اور لمبی سی میز کے سوا کوئی تیسری قابل استعمال چیز موجود نہیں تھی۔ میز پر کوئی شخص بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک سیاہ چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ نیلی وردی والے نے آگے بڑھ کر اس شخص کے بدن سے چادر کھینچ لی اور طنزیہ لہجے میں بولا، ادھر دیکھو، شاید تم اسے جانتے ہوگے۔ وہ ایک بھیانک لاش تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا رواں رواں لرز اٹھا۔ میرے سامنے میز پر سیلرز کلب کے مالک چنگ ہوا کی مسخ شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ جسم کے بعض حصوں پر کسی تیز دھار آلے سے شگاف لگانے کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ اسی شدید ایذا رسانی کتاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچا؟ تمہاری تلاش میں۔ اچھا ہوا کہ تم نے اسے فوراً ہی پہچان لیا، ورنہ تمہارے دلکش خد و خال میں بھی خاصی تبدیلیاں واقع ہو جاتی۔ چینگ کی لاش دیکھنے کے بعد مجھے جو شدید ذہنی جھٹکا لگا، میں اس پر ابھی قابو نہیں پا سکا تھا کہ وہ شخص مجھے لے کر ایک آراستہ اور پرتکلف کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ایک جوان عمر کی روسی لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ وہ صوفے میں دھنسی شہری سے شغل کر رہی تھی۔ روسی مرد کو دیکھتے ہی وہاں سے وہ چلی گئی۔ وہ شخص مجھے لے کر کیبن کے ایک دیوار کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا، جہاں دیوار میں پورٹ ہول بنا ہوا تھا۔ تم یوری الانوف کے قاتل ہو؟ اس نے سگریٹ سلگانے کے بعد جذبات سے آری سرد لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اگر اس وقت وہ مارا نہ گیا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ چیخوف۔ تم نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے۔ الانوف کے قتل کے بعد تم روپوش ہو گئے اور ہمارے آدمی ہر طرف بھٹکتے رہ گئے۔ بڑی دقت کے بعد ہمیں تمہارا موہوم سے سراغ ملا اور محض اسی بنا پر مجھے اپنے جہاز اور عملے سمیت بحرہ ہند میں داخل ہونے کی اجازت ملی، مگر ہم کسی پراسرار جزیرے کا پتہ نہیں چلا سکے۔ اس دوران میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ تم اسی جزیرے پر لے جائے گئے ہو اور آخری بار سیلرز کلب میں دیکھے گئے تھے، تو میں نے اس کے مالک کو پکڑوا لیا۔ یہ چینی بہت سخت جان مردود ہوتے ہیں۔ وہ اذیتیں سہتا ہوا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر اس نے جزیرے کا پتہ بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آخر میں نے جہاز اس مقام پر لنگر انداز کرا دیا، کیونکہ یہاں سے ایک راستہ خطرناک ہے اور جہازوں وغیرہ کا اس طرف جانا ممنوع ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم کھلے سمندر میں آتے ہی ہماری نظروں میں آ گئے۔ ہم نے اپنی کشتی رسمی چیکنگ کے لیے بھیجی تھی، یہ امید بھی نہ تھی کہ اس پر تم موجود ہوگے۔ بہرحال اب تم ہماری تحویل میں ہو اور میں جلد از جلد تمہیں مقررہ مقام پر پہنچانے کا پابند ہوں۔ اگر میری تقدیر میں یہی لکھا جا چکا ہے تو میں تیار ہوں۔ تقدیر؟ تقدیر کو تم ایشیائیوں نے کم ہمتی کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، مگر تمہارے بارے میں یہ بات درست ہی لگتی ہے۔ تم جزیرے سے کیوں نکلے تھے؟ ایک خونریز تصادم کے بعد میں وہاں سے فرار ہوا ہوں۔ فرار؟ پہلے تم الانوف کو قتل کر کے فرار ہوئے اور اب دوسرا فرار تمہارے لیے پھندا بن گیا۔ میں اب تمہارا قیدی ہوں۔ تمہیں حق ہے میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، جو چاہے سلوک روا رکھو مجھ سے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کون؟ اس نے جیب ٹٹول کر ایک ڈائری نکالی، پھر اس کی ورگردانی کرتے ہوئے ایک جگہ رک گیا اور پڑھنے لگا۔ نام سیتا، عمر 20-22 سال، قد 5 فٹ 7.25 انچ، نیلی آنکھیں،
سرخ بال، خود کو صفدر علی کی بیوی بتاتی ہے۔ اتنا پڑھ کر وہ رک گیا۔ یہ سن کر میرے دل کو ناقابل بیان ٹھیس لگی۔ میری سیتا مجھ سے بچھڑی ہوئی تھی اور اس کے لہو کے پیاسے اب بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اگر اس کا ٹھکانہ معلوم ہوتا تو اب تک میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہوتا۔ اور وہ پتھر کہاں ہے؟ پتھر؟ پارس پتھر میرے قبضے میں نہیں ہے۔ وہ میں نے سیتا کے سینڈل کی ایڑی میں چھپایا تھا اور وہ مجھ سے بچھڑ چکی ہے۔ مگر تمہیں ہر قیمت پر اس پتھر کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے بغیر تمہاری ذات ناکارہ ہے۔ ہمیں دراصل وہی پتھر درکار ہے، مگر اسے ڈھونڈنا میرے بس سے باہر ہے۔ اگر وہ خونی پتھر مجھے مل بھی جائے تو میں اسے کہیں دفن کر دوں گا۔ وہ نہ جانے کتنی جانیں لے چکا ہے۔ یہ نہ کہو، اگر وہ نہ ملا تو شاید تمہارا خون بھی اس پتھر کے شہیدوں میں شامل ہو جائے گا۔ پھر سیتا کو تلاش کرو۔ اگر میری بیوی مجھے مل گئی تو میں پارس تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر وہ کہے گی کہ اس نے اپنے سینڈل کہیں پھینک دیے تھے تو اس کے بعد ہمیں سارے ہندوستان کے پرانے سینڈل تلاش کرنے پڑیں گے۔ نہیں مسٹر صفدر، میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ مجھے پارس چاہیے اور اسے فراہم کرنا صرف تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے ساحل پر اتار دو۔ اگر سیتا مل گئی تو خواہ مجھے کشمیر سے مدراس تک کی خاک کیوں نہ چھاننی پڑے، میں پارس تمہیں لا دوں گا۔ کیا میں تمہیں صورت سے چغت معلوم دیتا ہوں؟ چیخوف میری تجویز سن کر یک بیک برہم ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہاری توہین نہیں کی۔ میں نے تمہیں اتنی دشواریوں کے بعد پکڑا ہے اور اب تمہیں ساحل پر اتار دوں؟ کیا یہ میرے ساتھ بدترین مذاق نہیں ہے؟ مذاق نہیں، میں سنجیدہ ہوں میرے محترم دوست۔ تمہارے آدمیوں کی مکمل نگرانی میں مجھے نقل و حرکت کی آزادی ہونی چاہیے۔ پولیس تمہاری متلاشی ہے۔ میرے آدمی تمہیں پولیس سے تو نہ بچا سکیں گے، اور اگر تمہیں ٹیکسی ڈرائیور اور الانوف کے قتل کے جرم میں عمر قید ہو گئی تو مجھے کوئی طاقت کورٹ مارشل سے نہ بچا سکے گی۔ میں ایسا کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا۔ پھر شاید میری موت تمہارے ہاتھوں واقع ہوگی، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا۔ تمہارا ماضی نہایت سیاہ ہے۔ تم نے ہند میں متعدد خون کیے ہیں۔ سائیکو فورٹ میں تم نے انڈین سیکرٹ سروس کے ایک بہترین دماغ کو اپنی مکاری کا نشانہ بنایا۔ پھر ڈاکٹر رامانند کی آڑ لے کر تم وہاں سے بچ نکلے۔ یہ ایسے جرائم ہیں جنہیں ہندوستانی حکومت کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ ان حالات میں تمہیں ساحل پر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ پھر تم آزاد ہو، جو چاہے سلوک کرو۔ موجودہ حالات میں پارس مہیا کرنا میرے بس سے تو باہر ہے۔ اچھا، اس نے ہونٹ بھینچ کر سخت لہجے میں کہا اور روسی زبان میں کچھ بڑبڑاتا ہوا میز پر موجود فون کی جانب بڑھ گیا۔ فون پر چند لمحوں تک گفتگو کرنے کے بعد وہ پھر میری طرف آیا اور چیلنج کرتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری ہٹ دھرمی کتنی دیر تک قائم رہتی ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور قدم بقدم اس کے ساتھ کیبن سے باہر چل دیا۔ اس بار مجھے چیخوف کے ساتھ جہاز کی نیم تاریک راہداریوں اور سیڑھیوں سے گزرنا پڑا۔ اس بار وہ مجھے جہاز کے سب سے نچلے حصے میں بنے ہوئے ایک وسیع ہال میں لے گیا، جہاں مجموعی طور پر کسی تجربے گاہ کا سما موجود تھا۔ بہت سے روسی مرد سفید لبادے پہنے بحری نباتات وغیرہ پر مختلف تجربوں میں مصروف تھے۔ بعض جگہ ان کی مدد کے لیے لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ہو سکتا ہے وہ روسیوں کے معیار کے لحاظ سے حسین رہی ہوں، لیکن میری نگاہوں میں مشرق کا فسوخیز اور سحرکار حسن بسا ہوا تھا۔ مجھے پھیکی رنگت والی کوئی لڑکی توجہ کے قابل نظر نہ آئی، اور شاید چیخوف بھی مجھے وہاں عیاشی کے نقطہ نظر سے نہیں لایا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے وہاں موجود لوگوں سے سلام دعا کرتا ایک مخمنی سے شخص کے قریب جا رکا، جو ٹیسٹ ٹیوب میں گلابی رنگ کا شفاف سیال لیے اس میں چھوٹی سی ایک مچھلی کی حرکات کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مسٹر اسپاسکی، یہ ہمارا مہمان ہے۔ اسے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کلورین سنگھاتے رہو۔ جب اس کے اعصاب بالکل بکھر کر رہ جائیں تو مجھے خبر کرا دینا۔ اسپاسکی کی بے رونق آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ اس نے چیخوف سے روسی زبان میں کچھ گفتگو کی جو خاصی دیر تک جاری رہی۔ یہ کرنا ہوگا۔ اسپاسکی کے خاموش ہوتے ہی چیخوف انگریزی میں بولا، تم نتائج کی پرواہ مت کرو، میں اس معاملوں میں اوپر والوں کو براہ راست جواب دہ ہوں۔ بوڑھا شانے اچکا کر رہ گیا۔ چیخوف چلا گیا تو بوڑھے نے پہلی بار میری طرف تحرم آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی کی ہلکی سی لہر نمایاں تھی۔ میں اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی دوستانہ انداز میں مسکرا دیا، مگر اس نے میری مسکراہٹ کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بینچ پر لگے ہوئے
इंटरकॉम पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद बनियान और नेकरों में मलबूस 2 कवील हुब्सा रूसी वहाँ आन पहुँचे। बनियान की तंग आस्तीनों के नीचे उनके बाजुओं की उभरी हुई तवाना मछलियाँ बेचैनी से फड़क रही थीं। उन्होंने आते ही सरों को खम देकर स्पास्की को ताज़ीम दी और कीनातोज़ नज़रों से मुझे घूरने लगे। स्पास्की तहकुम आमेज़ लहजे में ज़ोर ज़ोर से उन्हें कुछ समझाने लगा। उसके खामोश होते ही वो दोनों फुर्ती से मेरे पहलू पे आ गए और मुझे बगलों में हाथ डालकर तकरीबन खींचते हुए आगे ले चले। मुझे छोड़ दो, मैं खुद तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ, मैंने झंझलाकर कहा। वो दोनों अचानक यूँ खिलखिलाकर हंस पड़े जैसे किसी बच्चे ने उनके सामने कोई अहमकाना बात कह दी हो, मगर उन्होंने ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं कहा। वसी हॉल में मौजूद लोगों ने भी मेरी तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। सब सर झुकाए अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। एक आदमी ने उन दोनों के बुलंद आहंग कहकहों पर बुरा सा मुँह बनाकर उनकी तरफ देखा, मगर उन खबीसों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर लापरवाह अंदाज में खरमस्तियाँ करते मुझे एक तरफ घसीटते रहे। वो उन लोगों में से मालूम होते थे जो अपनी ज़ाती मुसरतों के सामने दूसरों के हर जज्बे को हिर्स समझते हैं। इसी तगुदो का इख्तिताम एक कमरे पर जाकर हुआ, जहाँ दीवार के सहारे आहनी स्टैंड में मुख्तलिफ रंगों के गैस के सिलेंडर खड़े हुए थे। हर सिलेंडर से तांबे की एक पतली सी नली मुंसलिक थी, जिसका दूसरा सिरा एक दीवारगीर पाइप में लगा हुआ था। वो दीवारगीर पाइप दीवार में से गुजरकर कहीं गायब हो गया था। उन दोनों ने शानों पर दबाव डालकर मुझे फर्श पर बिठा दिया और मेरे सर पर जर्द रंग का एक आहनी खुद पहनाने लगे। उसमें भी 2 प्लास्टिक की पतली पतली नलकियाँ लगी हुई थीं। उस खुद की साख्त इस कदर बेहुदा थी कि उसे सर पर मंड दिए जाने के बाद सर से गर्दन तक पूरा चेहरा छुप गया था। हत्ता कि आंखों के सामने भी कोई सुराख या शीशा नहीं था। अलबत्ता सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। उन दोनों ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुझे छोड़ दिया। मैं जहाँ था वहीं बैठा रहा, क्योंकि अमली तौर पर मेरी हैसियत किसी नाबीना जैसी थी। चंद साने इसी तरह सुकूत और खामोशी के आलम में गुजर गए। इस दौरान मेरा जहन रूसी जहाज़ अल्बानोव के कमांडर चिखोव के अल्फाज में उलझा रहा। उस वक्त तक मुझे क्लोरीन गैस के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस इतना जानता था कि शहरी इस्तेमाल के पानी में से जरासीम के खात्मे के लिए ये गैस पानी में मिलाई जाती है। बल्कि कराची में अपने क़याम के दौरान कई बार मैंने ये भी सुना था कि पानी में क्लोरीन का जायका तक महसूस होता है। इस बिना पर मेरा अंदाज़ा था कि ये गैस ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी, जबकि चिखोव ने वो गैस मेरे लिए कड़ी सज़ा के तौर पर तजवीज़ की थी और वो उसके ज़रिए मेरे आसाब प्रागंदा करना चाहता था। मैं ऐसी सोच विचार में खोया हुआ था कि अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे नाक से हलक तक कोई जलती हुई चीज़ गुजर गई हो। बेख्तियार मुझे खांसी आ गई और उसी के साथ प्लास्टिक मास्क का अगला हिस्सा किसी खुदकार स्प्रिंग की मदद से खुद ब खुद ऊपर हट गया। खांसने के साथ ही मुझे अपने हलक और सीने में खराश बढ़ती हुई महसूस हुई और इस बार मेरे दहाने से खांसी के साथ खून की नन्ही नन्ही बूंदें फर्श पर आ गिरी। उसी के साथ खांसी में नाकाबिले बर्दाश्त शिद्दत आ गई। मैंने दोनों हाथों से सीना दबाकर खांसते हुए बेचारगी के साथ पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाईं, मगर मेरे सिवा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे लाने वाले शायद मुझे उस कमरे में मुकफ़िल करके कहीं चले गए थे। मैंने अपनी खोपड़ी और गर्दन में फंसे हुए उस खुदकार आसेबी खोल को उतार फेंकना चाहा, मगर वो बहुत मजबूती के साथ बंधा हुआ था और मैं पूरी कोशिश के बावजूद उसे खोलने का तरीक़ा दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो सका। खांसी का दौरा जो ही रुका, प्लास्टिक के खुद का अगला हिस्सा एक बार फिर अचानक इसी तरह गिर गया कि मेरा पूरा चेहरा उसमें बंद होकर रह गया और उस मास्क के अंदर तेज़ी से क्लोरीन गैस भरने लगी। मैंने सांस रोककर खुद को उस मुसीबत से बचाना चाहा। आंखों की सोजिश मेरे लिए काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन मेरे फेफड़े ज़्यादा देर सांस ना रोक सके और मैंने जो ही सांस लिया, मेरे अंदरूनी निज़ाम तनफ़ुस में आतिशी लकीर सी तैरती चली गई। इस बार खांसी का दौरा बहुत शदीद था। खांसी के साथ ही मास्क का अगला हिस्सा फिर ऊपर उठ गया। इस बार मेरी हालत बहुत अबतर थी। मेरे दहाने से खून की पतली सी लकीर बह निकली। हालांकि खराशें चंद सानियों के लिए भी खांसी को रुकने ना देती थी। ना जाने कितनी देर मेरी यही कैफियत रही। फिर मैं खांसते खांसते निढाल होकर फर्श पर गिर गया और इसी आलम में मुझ पर गशी तारी हो गई। आँख खुली तो मैंने जहनी ख्वाबदीदगी के ही आलम में अपने करीब खुशबुओं में डूबे किसी पैकर का वजूद महसूस किया, जो किसी साए की मानंद मुझ पर झुका हुआ था। चंद लम्हों में जब मेरी बसारत और बीनाई बहाल हो गई तो मैंने उसे देखा और टिकटिकी बांधे उसे देखता ही रह गया। उसके जिस्म पर जो लिबास था मगरबी तर्ज माशरत के एतबार से काफ़ी था, मगर मशरक़ी मेयार के मुताबिक वो तकरीबन नीम बरहना थी। उसके सुनहरे बाल शानों पर बिखरे हुए थे
نیلی آنکھوں میں دلچسپی نمایاں تھی اور پتلے پتلے آجی ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم کیسے ہو؟ اس نے مسحری پر میرے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے بدن سے عجیب بھینی بھینی مہکار پھوٹ رہی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں اس وقت کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے محسوس کیا کہ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح دروازے کی طرف دیکھا، پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم یہیں آرام کرو، بڑی مشکل سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ جہاز کے ایک انجن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، چیخوف وہاں مصروف ہے۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ انگریزی اس کی مادری زبان نہیں ہے، مگر اس وقت میرے لیے ہر زبان قابل فہم تھی۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پر تھا اور میرے بدن میں آہستہ آہستہ حرارت سی پون رہی تھی جو کسی بھی لمحے بھڑک سکتی تھی۔ تم وہی ہو نا جسے میں نے چیخوف کے کیبن میں دیکھا تھا؟ میں نے یہ پوچھتے ہوئے نرمی سے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جو اس نے میرے سینے پر رکھا تھا۔ میں نے مدتوں بعد کسی عورت کو اپنے اوپر مہربان دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے مسحری سے اٹھنا چاہا، مگر نقاہت کے باعث آنکھوں کے سامنے تاریک دائرے رقص کرنے لگے اور مجبوراً مجھے دوبارہ بستر پر دراز ہونا پڑا۔ میں جا رہی ہوں، پھر کسی وقت آؤں گی۔ اپنے دماغ پر قابو رکھنا، غلط حرکتوں پہ پڑے رہنا تو تمہاری لاش بھی سمندر میں پڑی نظر آئے گی۔ وہ اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ ایک لڑکی۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی کیبن سے باہر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک بستر پر پڑا اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے وہ میری ذات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی۔ بظاہر وہ کافی تیز ترار نظر آتی تھی، اور پہلی مرتبہ اس نے جس انداز میں چیخوف کو لتاڑا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ جہاز کے عملے میں ہی شامل ہے اور اپنی اداؤں کے باعث چیخوف کی منظور نظر بھی ہے۔ ذہن سے اس کی خوبصورتی کا بھوت اترا تو میں نے سنجیدگی سے صورتحال کے بارے میں غور کیا، اور جوں میں سوچتا رہا میرا یہ یقین پختہ ہوتا گیا کہ چیخوف مجھ پر اب دو طرفہ وار کر رہا ہے۔ خود تشدد کے ذریعے پارس پتھر کا سراغ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لڑکی میری ذات میں ہمدردانہ دلچسپی لے کر میرے قریب آ رہی ہے تاکہ کسی مناسب موقع پر میری زبان کھلوا سکے۔ شاید چیخوف کو میرے بارے میں خاصی معلومات مہیا کی گئی تھیں اور وہ اپنی دانست میں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صفدر علی عورتوں کا رسیہ ضرور ہے مگر ان کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ لڑکی کے چلے جانے کے تقریباً 15 منٹ بعد ہی چیخوف وہاں پہنچا۔ اس وقت اس کے جسم پر نیلی وردی کے بجائے ڈانگری چڑھی ہوئی تھی جس پر جا بجا تیل، گریس اور سیاہی کے دھبے لگے تھے۔ اس کی جیبوں میں مختلف اقسام کے اوزار موجود تھے۔ تمہارے حواس کچھ ٹھکانے آئے یا نہیں؟ میرے حواس تو شروع سے ہی ٹھکانے پر ہیں۔ کان کھول کر سن لو کہ میرے پاس تمہارے بارے میں واضح احکام موجود ہیں۔ مجھے پارس دے دو تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت دینے کو تیار ہوں، ورنہ تمہاری لاش سمندر میں پھینک دی جائے گی، اور اگر وہ لڑکی سیتا مل گئی تو یہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا، خواہ اس کے قبضے سے پارس برآمد ہو یا نہ ہو۔ اگر مجھے مارنے کے لیے بہانہ درکار ہے تو یہ شرط خاصی مناسب ہے۔ آخر تم مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو جو فی الحال میرے اختیار سے باہر ہے اور میں اسے کسی طرح پورا نہیں کر سکتا؟ پارس اگر کہیں بھی موجود ہے تو اس پر ماسکو کا حق ہے۔ وہ پتھر ماسکو جائے گا یا ایک بھولا ہوا خواب بن جائے گا۔ وہ تحقیق کا ایک زبردست موضوع ہے۔ تمہیں زندہ چھوڑ کر یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا کہ تم وہ پتھر اس کے خفیہ ٹھکانے سے نکال کر کسی اور کے حوالے کر دو۔ اگر اسے وسیع پیمانے پر تلاش کرنا ہی ہے تو یہ کام تمہارے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس پتھر کو پہچاننا واقعی ایسا ہی سہل کام ہے؟ تمہیں سوچنے کے لیے صرف 10 گھنٹے دیے جا رہے ہیں۔ ہندی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے قبل مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ میں کچھ نہ بولا، اس سے مزید بحث بیکار تھی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے باہر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکی آئی۔ وہ بہت جلدی میں معلوم ہوتی تھی۔ اندر گھستے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے میرے قریب آ گئی۔ سنا ہے تمہیں 10 گھنٹے بعد مار کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا؟ مجھ سے چال بازی کی کوشش مت کرو، یہ بات تمہیں چیخوف سے بھی معلوم ہو سکتی تھی۔ بے وقوف آدمی، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ چیخوف سے کہو کہ مجھے مارنے کے بعد سمندر میں پھینکنے کی بجائے تمہارے حوالے کر دے۔ میری لاش محفوظ کرا کے اپنی خوابگاہ کے کسی خالی گوشے میں سجا لینا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں احمق آدمی، میں چیخوف سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ بدترین جنسی مریض، اگر تم نے میرے ساتھ یہی رویہ رکھا
تو اس کا غیر انسانی سلوک مجھے خودکشی کر لینے پر مجبور کر دے گا۔ تمہیں پارس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا؟ جہنم میں جائے وہ پتھر، مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ روزیلا۔ میں اس جہاز پر چیخوف کی اسٹینو کے طور پر ملازم ہوں، مگر وہ ہمیشہ سے مجھ پر اپنی مرضی چلاتا رہا ہے۔ وہ اول درجے کا ڈھیٹ اور بے حیا ہے، میری لان تان بھی اسے راہ راست پر نہ لا سکی۔ اس جہاز پر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ چیخوف کے خلاف سوچ بھی سکے، اسی لیے میں نے تم پر بھروسہ کیا، اسی کے ساتھ میں تمہیں پسند بھی کرنے لگی ہوں۔ تم میں ایسے مردانہ خواص موجود ہیں جو عورتوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ چیخوف تو اس قدر وحشی ہے کہ اسے میری کسی بھی نسوانی خوبی سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے بس اس نے کھلونا بنا رکھا ہے۔ اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بات میں سمجھ چکا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس منحوس جہاز سے نجات۔ میرے کتنے ساتھی اس جہاز پر قیدی ہیں؟ ایک بھی نہیں، تمہارے سوا ہر ایک کو غوطہ خوروں نے کھلے سمندر میں ہلاک کر دیا تھا۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں تنہا چیخوف سے بھڑ جاؤں؟ کہیں اس کی بدسلوکیوں کے باعث تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ تم بس میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو، سارا کام میں خود نپٹا لوں گی۔ آخری مرحلے پر بس مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ جب تک پورے منصوبے کا علم نہ ہو میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ جہاز پر 2 انجن ہیں، وہ میرے قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ دونوں کو تیل کی فراہمی ایک ہی جگہ سے کی جاتی ہے۔ اس ٹینکی میں تیل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پیتل کی نالیوں میں سے ٹھنڈا پانی گزارا جاتا ہے۔ میں ایک ایسی جگہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں جہاں سے پانی تیل میں مل سکتا ہے۔ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہوگا اور اچانک انجن کام کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اتفاق سے اس وقت ایک انجن خراب بھی ہے، جب دوسرا بھی ناکارہ ہو جائے گا تو جہاز کھلے سمندر میں رک جائے گا۔ اس منصوبے میں ہم دونوں کی رہائی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ہنگامی حالت کا اعلان ہوتے چیخوف سمیت سارا عملہ انجنوں کی مرمت اور خرابی کا سراغ لگانے میں مصروف ہو جائے گا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہم عقبی حصے سے سمندر میں اتر جائیں گے۔ انجن بند ہونے کے سبب روشنی بھی نہیں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں ہم لائف بوٹ لے کر آسانی سے فرار ہو سکیں گے۔ اور اگر تعاقب کیا گیا تو؟ پلاسٹک کی سفید کشتی بہت تیز رفتار ہوتی ہے، اسے پکڑنا ان کے بس سے باہر ہوگا۔ پورے جہاز پر اس ساخت کی وہی کشتی ہے۔ اگر ہم پر فائرنگ کی گئی تو؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ لائف بوٹ جہاز کے سب سے ویران اور رقبی حصے میں ہے۔ اگر عرشے پر اندھیرا ہوا تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ زبانی حد تک تو تمہارا منصوبہ بے داغ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر یہ کہاں تک کارآمد ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بیک وقت دونوں انجنوں کی خرابی چیخوف کو چوکننا کر دے اور جہاز پر ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہی نہ ہو سکے جس کی تم توقع کر رہی ہو۔ یہ مشکل ہے، پھر بھی اس کا امکان صرف اسی وقت ہوگا جب وہ یکسوئی کے ساتھ سوچ سکے۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ ہنگامی حالات میں پیچیدہ نکات نظر انداز کر جاتا ہے۔ بہرحال میں تیار ہوں، لیکن یہ منصوبہ تمہارا ہے، اسی لیے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں اپنا کام دکھانے کے بعد چیخوف کو کیبن میں لے آؤں گی۔ چلتے چلتے آخری بار مجھے اس کی حرکتیں ایک بار اور برداشت کرنی پڑیں گی۔ جب اسے بستر پر یہ خبر ملے گی تو ہر کام میرے منصوبے کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اس ماحول سے بے حد دل برداشتہ نظر آ رہی تھی۔ مگر تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہاری تقلید کے علاوہ بھی مجھے کچھ کرنا ہے کیا؟ تمہارے وجود پر کلورین کے اثرات گہرے ہیں، اس لیے میں تمہیں کوئی مشقت کا کام نہیں دوں گی۔ جہاز پر خطرے کا سائرن ہوتے ہی تم اپنے کیبن میں آگ لگا کر باہر نکل آنا۔ یہاں گدے، تکیے اور لکڑی کا فرنیچر موجود ہے جو ذرا سی کوشش میں آگ پکڑ لے گا، مگر دروازہ کھلا نہ چھوڑنا تاکہ لوگوں کو فوراً آگ کا علم نہ ہو سکے۔ شاید یہ کیبن کچھ اہم تنصیبات سے متعلق ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ تم تو میری توقع سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اس کیبن کے ساتھ ریڈار اور ریڈیو کنٹرول روم ہے، وہاں سے ہمیں بآسانی میزائل کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بار تمہارا کمرہ آگ پکڑ لے تو وہ نظام ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔ وہ کیسے؟ کنٹرول روم کو بجلی فراہم کرنے والے تار تمہارے کمرے کی چھت سے گزر رہے ہیں، ان تاروں کو چھپانے کے لیے پلائی ووڈ کی دوہری چھت بنائی گئی ہے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی جلدی بولی، بس وہی تار تمہارا نشانہ ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں دوہری چھت توڑ کر براہ راست ان تاروں کو تباہ کر دوں گا نا۔ بہتر تو یہی ہوگا، پر میں نہیں چاہتی کہ اس کام میں تم اتنی توانائی ضائع کر بیٹھو کہ عین فرار کے موقع پر مجھے تم کو سنبھالنا پڑ جائے۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ ایمرجنسی سائرن کی آواز کے ساتھ ہی تمہیں کام شروع کر دینا ہے، اس کے بعد عرشے کے آخری حصے پر میرے منتظر رہنا۔ تم بے فکر رہو،
چیخ خوف تمہاری آغوش کا متلاشی ہوگا، جاؤ۔ وہ مجھے آنکھ مار کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ کر گزرنے کا مقام آتے ہی میری توانائی تیزی سے بحال ہوتی چلی گئی۔ شاید یہ میری مضبوط قوت ارادی کا کمال تھا جو تکلیف کے احساس پر غالب آتی گئی۔ میں نے اپنے کمرے کی چھت کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک ایسے کمزور جوڑ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا جسے میں معمولی سی کوشش سے اکھاڑ سکتا تھا۔ روزیلا کے چلے جانے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کی مدت شدید اعصابی تناؤ اور انتشار کے عالم میں گزری۔ میرے کان بے چینی کے ساتھ ایمرجنسی سائرن کی ڈراؤنی آواز کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آواز اچانک ہی سنائی دی۔ اس سے قبل جہاز کو 2 ہلکے جھٹکے لگے اور پھر سائرن پوری قوت کے ساتھ چیخ اٹھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ کرسی چھت کے نشان زدہ حصے کے نیچے رکھی اور جوڑ میں انگلیاں پھنسا کر پلائی ووڈ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ابھی اس کا ایک ہی سرا اکھاڑا تھا کہ اچانک بجلی غائب ہو گئی اور کیبن میں گھور اندھیرا چھا گیا۔ شاید بیٹری کو محفوظ رکھنے کی خاطر جہاز کی ساری روشنیاں گل کر دی گئی تھیں تاکہ اس توانائی کو اہم ترین ضروریات کے لیے بچایا جا سکے۔ انجن بند ہونے کی صورت میں سارا برقی بار شاید محفوظ بیٹریوں پر منتقل ہو گیا تھا۔ میرے لیے تاریکی نیک شگون تھی۔ باہر راہداری میں افراتفری اور بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی شخص دروازہ کھول کر میرے کیبن میں گھس سکتا تھا، مگر اندھیرا ہونے کے بعد میں اس خطرے سے پوری طرح محفوظ ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد پلائی ووڈ کا ایک بڑا سا ٹکڑا چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ میرے ہاتھوں میں آ گیا اور میں نے سہارا دے کر اسے فرش پر گرا دیا۔ اسی وقت کیبن میں لگے ہوئے کسی دیوار گیر اسپیکر پر ایک مردانہ آواز سنائی دی جو روسی زبان میں کچھ اعلان کر رہی تھی۔ اعلان ختم ہوتے ہی اسپیکر بے جان ہو گیا اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی۔ دیا سلائی کی رگڑ کی آواز کے ساتھ ہی شعلہ لپکا اور کمرے میں یرقان زدہ روشنی پھیل گئی۔ میں نے دیا سلائی کی لو بھڑکتے ہی اپنا ہاتھ بلند کیا اور چھت میں پیدا ہونے والے خلا میں سے اندر داخل کر دیا۔ وہ تاریک خلا جو ہی روشنی میں نہائی، میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا۔ 4 موٹے موٹے برقی تار اور بے شمار باریک تاروں کا ایک گچھا اس تاریک خلا میں سے گزرتا ہوا نظر آیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ میں نے پنجوں کے بل اچک کر ان تمام تاروں کو چھو لیا۔ دیا سلائی اپنی آخری سانسوں پر تھی تو میں نے اسے تاروں پر ڈال دیا اور وہ وہاں گرتے ہی بجھ گئی۔ میں نے تاروں کو چھو کر اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ موٹے تاروں پر جو خول منڈا ہوا ہے وہ آسانی سے آگ نہ پکڑ سکے گا، البتہ باریک تاروں کے فوراً ہی جل جانے کا امکان تھا۔ اس اندازے کے پیش نظر میں احتیاط کے ساتھ کرسی سے نیچے اترا اور مزید ایک تیلی سلگا کر کمرے سے کاغذ وغیرہ سمیٹنے لگا تاکہ تاروں کو فوری طور پر تباہ کرنے کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس تمام کارروائی میں مجھے بمشکل چند منٹ صرف ہوئے اور میں نے تاروں کے اوپر کاغذ بکھیر کر ان کو آگ دکھا دی۔ اس کے بعد میرا وہاں رکنا اور نتائج کا انتظار کرنا غیر ضروری تھا۔ میں نے خلا میں سے آنے والے انعکاس کی مدد سے کمرے میں سے ہر آتش گیر چیز اٹھائی اور اوپر ڈال دی۔ اس میں بستر کی سوتی چادر، تکیے، میز پوش، کمبل اور تولیہ تک شامل تھا۔ میری یہ محنت جلد ہی بارآور ثابت ہوئی اور آگ تیزی کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ میں پھرتی کے ساتھ دروازے کے قریب پہنچا۔ چند لمحوں تک کان لگا کر راہداری میں نقل و حرکت کا اندازہ لگاتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں مکمل سناٹا ہے تو میں دروازہ کھول کر پھرتی سے باہر آیا اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ تنگ راہداری میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں سمتوں کے تعین کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مجھ سے ایک چوک یہ ہوئی کہ روزیلا سے یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ میرا کیبن جہاز کے کس حصے میں واقع ہے۔ بہرحال وہ موقع خطرناک تھا۔ میں محض قیاس کے سہارے تیز تیز قدموں سے ایک طرف ہو لیا۔ تقریباً 6-7 منٹ میں میں غول سے بچھڑے ہوئے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح تیش کے عالم میں یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ کامیابی کے احساس نے خوف یکسر مٹا دیا تھا۔ اب مجھے صرف ایک بات کی فکر تھی کہ جلد از جلد مقررہ مقام پر پہنچ سکوں۔ خاصی جدوجہد کے بعد میں سیڑھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے میدان صاف ملا۔ سیڑھیوں پر کئی آدمی مجھ سے ٹکراتے ہوئے گزرے، لیکن اندھیرے اور ہنگامی حالت کے باعث کسی کو ہوش نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکرایا ہے۔ میں عرشے پر پہنچا تو وہاں چند لڑکیاں ریلنگ کے سہارے کھڑی بیک وقت بول رہی تھیں۔ ان کے لہجوں میں ہراس کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ اندھیرے اور سائرن سے گھبرا کر عرشے پر نکل آئی تھیں تاکہ انتہائی خطرناک حالات پیدا ہو جائیں تو پہلی لائف بوٹ پر جگہ پا سکیں۔ میں ان سے کترا کر عرشے کے پچھلے حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہاں روزیلا کے بیان کے مطابق سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید سارے مرد کارکن انجن روم اور اس کے گرد و نواح میں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں تاروں بھرے آسمان کے سائے میں عرشے کے
تقریباً بالکل آخر میں اس مقام پر پہنچا جہاں پلاسٹک کی برق رفتار لائف بوٹ موجود تھی، تو نائلون کے رستوں کے ایک ڈھیر کے عقب سے مجھے سیٹی کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں چھلانگ لگا کر غیر ارادی طور پر ایک ڈرم کی اوٹ میں چھپ گیا۔ تاریکی میں میری نگاہیں رستوں کے انبار کی طرف لگی ہوئی تھیں، مگر میں کوشش کے باوجود وہاں کسی کی موجودگی محسوس نہیں کر سکا۔ پھر اچانک کسی نے عقب سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچھل کر پیچھے کی طرف پلٹا اور اس سے قبل کہ میرا بھرپور گھونسا حرکت میں آتا، میں نے روزیلا کو پہچان لیا۔ چلو جلدی کرو، اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ کسی بھی لمحے ہمیں آ کر پکڑ لیں گے۔ ابھی وقت باقی ہے، وہ سرخ پتی دیکھ رہے ہو؟ جب تک وہ نہیں بجھ جاتی کنٹرول روم کے تار سلامت رہیں گے، ان کے جھلسنے کے بعد ہی ہم سمندر میں اتریں گے۔ یہ میری خوش نصیبی ہی تھی کہ اس دوران اس طرف مکمل سکوت چھایا رہا۔ اب صرف روشنی غائب ہو رہی تھی، کیبن میں میری لگائی ہوئی آگ بھڑک رہی تھی، کنٹرول روم کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو چکی تھی اور ایک طرف سے کثیر دھوئیں کے بادل امنڈ رہے تھے، ساتھ ہی بے شمار آوازوں کا ملا جلا شور بھی ابھرنے لگا تھا۔ شاید روزیلا نے وقت کا باقاعدہ حساب رکھا ہوا تھا۔